السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ گمراہ اور خواہش پرست ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ایمان اور کفر میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، تو جو ان کی خواہش نفس کو اچھا لگتا ہے اسی کے مقلد بن جاتے ہیں۔ انہی گمراہوں میں سے ایک شخص انجینئر محمد المرزا بھی ہے، جس کے عقائد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ کہا کرتا تھا، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ فاصلے پہ ہے، لیکن تقریباً 3-3.5 گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے، اور وہ پتھریلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے۔ تو اکیلا بندہ، جوان آدمی میرے جیسا، وہ بھی چڑھنا مشکل کام ہے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا، ان کی طاقت نہیں، ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی۔ الحمدللہ۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس پر سب کا اجماع بھی ہے۔ اب ذرا ان کا رافضیت والا چہرہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں، سب نہیں کہتے، تو یہاں اجماع سے بھی مکر گیا ہے۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ جھوٹے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا۔ ہر مجلس میں نیا جھوٹ گھڑتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ہاں، اب وہ نواقض اسلام بھی ڈسکس کر دیتے ہیں جو اللہ رسول کے نزدیک ہے۔ اللہ رسول کے نزدیک عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹا سا دین ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر یہ ایمان، اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے۔ ضروریات دین کون سی ہیں؟ یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وہ جو 5 چیزیں بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد رمضان زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، اور استطاعت ہو تو حج۔ یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں۔ باقی اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تو کوئی نہیں بچے گا۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یا عمر ولی اللہ، یا عثمان ولی اللہ، یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ ہماری گزارش ان کے مقلدین سے ہے کہ جس بندے کا ایمان اور کفر بھی بدلتا رہتا ہے، اس کا مقلد بن کر کیوں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور و فکر فرما لیں۔ آخر میں فضل الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ جب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص ابو بکر و عمر، عائشہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرتا ہے، کیا وہ شخص اس وجہ سے کافر ہو جائے گا؟ تو جواب میں فضل الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: وهل وراء هذا الكفر كفر؟ هذا مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. کیا اس کے بعد کوئی اور کفر بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کو جھٹلانے والا ہے۔ یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی کفر کی وجہ ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور مسلمانوں کے اجماع کو جھٹلا دیا ہے، اس لیے ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان جیسے گمراہوں کی گمراہیوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لان تان کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا
یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں اس پہ ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔